السلام علیکم ناظرین، نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہمارے دیش بھارت میں کسی ایک خاص سمودائے پر نفرت پھیلانے کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا ہے۔ اب نفرت پھیلانے کے لیے کچھ فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ اب اسمبلی میں بیٹھے سانسد بھی نفرت پھیلانے میں لگے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسمبلی میں بیٹھ کر بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری بیان بازی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہی ہمارے بھارت ملک کو نفرت کی آگ میں دھکیل دیا ہے۔ اسم کے مکھیہ منتری ہیمنت سرما نے دو ایسے ووادت بیان دیے ہیں جسے لے کر جمعیت العلماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود صدر مدنی کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ جمعیت العلماء ہند اس وقت آسام کے مکھیہ منتری ہیمنت سرما کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں۔ آئیے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسم کے مکھیہ منتری نے کیا ایسے دو ووادت بیان دیے ہیں جسے لے کر دیش کے مسلمان ناراض ہیں۔ اسم کے مکھیہ منتری نے اسمبلی میں بیٹھ کر یہ بات کہی ہے کہ ہاں، میں جانبداری کی باتیں کروں گا۔ جانبداری کا مطلب ہے کہ چاہے کوئی ہندو غلط بھی ہو تب بھی میں اسی کی طرفداری کروں گا۔ اور دوسرا بیان اسم کے مکھیہ منتری نے یہ دیا ہے کہ میں مسلمانوں کو آسام پر قبضہ کرنے نہیں دوں گا۔ ناظرین، الیکشن جیتنے کے بعد ان سے شپث دلوائی جاتی ہے کہ یہ دیش کو سنویدھان کے حساب سے چلائیں گے، لیکن ساری قسمیں درکنار کر سنویدھان کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے کچھ فرقہ پرست لوگ یا سمپردائک طاقتیں اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے کبھی مسلمانوں پر موب لنچنگ ہوتی ہے تو کبھی ان کو ٹرین پر پیٹا جاتا ہے، کبھی ان کو راہ چلتے پکڑ کر ان کے ساتھ موب لنچنگ کیا جاتا ہے تو کبھی گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں اب ہر جگہ ایک خاص سمودائے پر نفرت ہی دیکھنے کو ملتی ہے، اور بلڈوزر پرکریا بھی ایک خاص سمودائے پر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی کو لے کر جمعیت العلماء ہند سخت ایکشن میں نظر آ رہے ہیں، جس میں انہوں نے ایک بیان جاری کر لکھا ہے کہ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سرما کے حالیہ مسلم مخالف بیانات پر شدید تشویش کے اظہار کیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ یہ بیانات نہ صرف غیر مسلم ہیں بلکہ آئینی اور اخلاقی اصولوں سے دغا بازی ہے۔ مولانا مدنی نے چیف جسٹس آف انڈیا، وزیر داخلہ حکومت ہند اور بی جے پی صدر کو ایک تحریر خط بھی ارسال کیا ہے۔ اس میں آسام کے وزیر اعلیٰ کے مسلسل غیر آئینی بیانات کی فہرست کی گئی ہے اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بلا تاخیر اس سلسلے میں کارروائی کرے اور چیف جسٹس ایکشن لیتے ہوئے اس پر روک لگائے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ آئین کے تحت وزیر اعلیٰ کے عہدے کا تقاضا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آئے، لیکن وزیر اعلیٰ سرما اس بنیادی اصول کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں کہا ہے کہ وہ جانبداری برتیں گے، یہی میرا اپنا نظریہ ہے، اور مزید کہا ہے کہ میاں مسلمانوں کو آسام پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ یہ بیانات ایسے وقت پر سامنے آئے جب بالائی آسام میں 30 سے زیادہ سرپسندوں کے گروپ نے بنگالی مسلمانوں کو علاقہ خالی کرنے کی دھمکی دی ہے۔ مولانا مدنی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایسے نازک وقت میں وزیر اعلیٰ کو فرقہ وارانہ ہمانگی کے لیے اقدامات کرنا چاہیے، نہ کہ تقسیم کرنے والے بیانات دے کر ایسے سرپسندوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ سرما کے بیانات سے نہ صرف سماجی انتشار میں اضافہ ہوگا بلکہ آسام میں پہلے سے موجود نسلی اور مذہبی خلیج مزید گہری ہوگی۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ذریعے ایک لسانی و مذہبی اقلیت کی توہین آمیز طریقے پر میاں کہہ کر انہیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کا یہ کہہ کر کہ 2041 تک آسام مسلم اکثریت ریاست بن جائے گی، نیز کسی بھی عمل کو جہاد بتا کر اور دیگر معقول التزام کا ذکر کر کے وہ نفرت اور فرقہ وارانہ زہر پھیلا رہے ہیں۔ مولانا مدنی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس پیغام کو یاد دہانی کرائی ہے جو انہوں نے اپنی تیسری مدت آغاز پر دیا تھا کہ آئین ہمارا رہنما اصول ہے،
आसाम के वज़ीर आला को इस पैगाम को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है और अपनी आईनी जिम्मेदारियों और हल्फ को याद करने की ज़रूरत है कि वो रियासत के तमाम लोगों के सरबराह हैं। तो नाजरीन, आप सब ने देखा कि जमीयतुल उलमाए हिंद ने साफ तौर पर आसाम के मुख्यमंत्री की उस विवादित बयान पर क्या बोले हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब ने भी आसाम के मुख्यमंत्री के इस बयान के बारे में क्या कुछ बोला है, आइए सुनते हैं। नाजरीन, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मुसलमानों को टारगेट करना है, वो आसाम का वज़ीर आला है, वो कह रहा था मियाँ मुसलमानों हम तुम्हें आसाम पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। उससे कोई जाके ये पूछे हम कोई कब्ज़ा कर रहे हैं? केरला में मस्जिदें बनी हुई हैं राजा पेरामल के ज़माने के, वहाँ कब्ज़े हुए। अजमेर पे हुआ कब्ज़ा, ख्वाजा कुतुब साहब पे कब्ज़ा हुआ। हम कब्ज़ा नहीं करते। बादशाहों ने, आप गौर से सुनिएगा, बादशाहों ने अपने दरबारों में हिंदू वज़ीरों को रखा था, हिंदू अफसरों को रखा था। बादशाहों ने कभी सांप्रदायिकता, फ़िरक़ा परस्ती नहीं फैलाई थी। आज अगर कुरान ख़वानी करने लगो तो झगड़ा हो रहा है। कुरान ख़वानी, जब लोग कुरान ख़वानी कराते हैं ना घरों में, हालांकि अच्छा तो यह है कि ख़ुद कुरान पढ़ो, कुरान ख़वानी ना कराओ, आप ख़ुद पढ़ो। रोज़ एक पारा पढ़ लो, आधा पारा पढ़ लो, 2 रुकू पढ़ लो। लेकिन अगर किसी बेचारी औरत ने फ्लैट में मौलाना साहब को, उनके मदरसे के बच्चों को कुरान ख़वानी में बुला भी लिया, उन पे मारपीट का इल्ज़ाम लगा दिया, उन पे केस लगा दिया, उनको गिरफ़्तार कर लिया। मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान एक अच्छे आदमी, नेक आदमी, मैं जानता हूँ उन्हें, सारे अफसरों से मिल के चलते हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। हमें यकीन ही नहीं आ सकता कि उनके लड़कों ने मारपीट करी होगी, यकीन ही नहीं आ सकता। जब आसाम के वज़ीर आला से कहा ना कि जी तुम तो जानिबदारी कर रहे हो, इंसाफ करो, कहने लगा हाँ मैं जानिबदारी करूँगा, जो तुमसे करना है कर लो। तो आजकल का जो कानून है ना, मजाक बना दिया लोग। हम तो यही कहते हैं कि इंसाफ हो। जब हमारे वज़ीर आज़म बाहर जाते हैं ना, तो बाहर के लोग देखते होंगे भाई हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये ख़बरें तो जा रही हैं ना सारी, भाई जो हमारा नेशनल मीडिया है वो ख़बरें ना दे, लेकिन मीडिया तो बहुत सारे हैं ना, और भी तो है, ख़बरें जा रही हैं सारी। तो मैं तो आपसे आप सब भाइयों से यही कहूँगा कि किसी भी तरह से आप परेशान ना हो, अल्लाह की रस्सी मजबूत पकड़िए, बुजुर्गान दीन से वाबस्ता हो जाइए।